امریکہ اور افغانستان کا آخری معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ افغانستان جنگ کی ٹھیکیداری بلیک واٹر کو دینے کی تیاری ہو رہی۔ 20 جنوری 2017 کو قصر سفید کے نئے فرعون ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی دنیا بھر کو اپنی پالیسیوں سے آگاہ کرتے ہوئے سب سے پہلے امریکہ کی بنیاد پر دنیا بھر سے امریکی افواج کی واپسی کا عندیہ بھی دیا تھا، لیکن اپنے ان بیانات کے برعکس افغانستان میں اپنی جارحیت سے، اپنی پالیسیوں سے مکمل طور پر منحرف نظر آیا، اور افغان طالبان کے عزم نے ٹرمپ کو واپسی کے لیے اس قدر مجبور کر دیا کہ اس کو بالآخر گھٹنے ٹیکتے ہوئے فوری طور پر طالبان سے مذاکرات کے پہلے دور کے بعد پینٹاگون کو افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا حکم دیتے ہوئے فوری طور پر نصف تعداد یعنی 7,000 کو واپس بلانے کا حکم صادر کرنا پڑا۔ جب سے ٹرمپ نے افغانستان کے بارے میں اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا، تب سے اس پالیسی میں درجنوں مرتبہ ترمیم کے باوجود ہر مرتبہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور بالآخر افغان جنگ کو بلیک واٹر کے حوالے کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ مصالحت کی آڑ میں دراصل افغانستان میں نئی اور خوفناک جنگ کی تیاری ہو رہی، اور افغانستان میں بلیک واٹر کے ذریعے طالبان کے اہم رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش۔ اس حوالے سے بلیک واٹر کے سربراہ ایرک پرنس کے ساتھ بات چیت آخری مراحل میں ہے، اور ایرک پرنس حالیہ دنوں میں 2 مرتبہ افغانستان کا دورہ کر چکا ہے۔ زلمے خلیل زاد کرزئی کے آخری دور حکومت میں افغانستان میں امریکی سفیر تھا، اور اس نے نہ صرف حامد کرزئی کو دوبارہ انتخابات میں کامیاب کروایا تھا، بلکہ زلمے خلیل زاد کا دور ہی افغانستان میں انتہائی ظلم و تشدد و بربریت کا خونی دور تھا۔ اس کے 5 سالہ دور میں ہی بلیک واٹر کو افغانستان میں تعینات کیا گیا تھا، جس نے صرف بے گناہ افغانوں کو شہید کیا، بلکہ اس کے کئی جاسوس پاکستان میں بھی پکڑے گئے جو براہ راست پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں بالآخر بلیک واٹر کو افغانستان اور پاکستان سے فوراً فرار ہونا پڑا۔ تاہم خلیل زاد کی تعیناتی کے ساتھ افغانستان میں بلیک واٹر کی تعیناتی کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور افغانستان کو ایک بار پھر پیشہ ور اور بے رحم قاتلوں کے حوالے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ زلمے خلیل زاد کرزئی دور حکومت میں امریکی سفارت خانے میں کم اور افغان صدارتی محل میں زیادہ وقت گزارتے تھے، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ افغانستان کے صدر سے زیادہ بااختیار ہیں۔ زلمے خلیل زاد کے روس کے افغانستان پر حملے کے بعد مجاہدین کے ساتھ بھی خصوصی تعلقات و روابط رہے ہیں، اور پشاور میں حکمت یار کے دفتر کے باہر گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے۔ امریکہ زلمے خلیل زاد کے ذریعے افغانستان کے آئندہ صدارتی انتخابات میں ایک متفقہ امیدوار لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ امریکی انخلاء کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ خلیل زاد کی ممکنہ تعیناتی سے ایک طرف افغانستان میں کرزئی اور ان کے قریبی ساتھیوں کو اقتدار میں واپس لانے کی امید پیدا ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان پر مزید دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، کیونکہ خلیل زاد اور ان کی اہلیہ کے حسین حقانی کے ساتھ بڑے گہرے اور خصوصی تعلقات ہیں، اور حسین حقانی کو پاکستانی عدالتوں سے بچانے کے لیے خلیل زاد اپنی خصوصی کوششوں کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے تعلقات کو استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تاہم خلیل زاد کو اس مرتبہ افغانستان اور پاکستان میں کامیابی ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ افغان طالبان نہ صرف زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، بلکہ افغانستان میں خلیل زاد کی تعیناتی پر بالکل حیران نہیں ہیں۔ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ خلیل زاد سمیت کسی بھی امریکی سفیر کا تعیناتی اب امریکہ کے حق میں مفید نہیں، اور نہ ہی بلیک واٹر اب بے گناہ افغانیوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اگر افغانستان میں بلیک واٹر کو تعینات کیا گیا یا ان کو افغان جنگ ٹھیکے پر دی گئی تو طالبان بلیک واٹر سے پرانی کارروائیوں کا بدلہ لینے کے لیے پوری طرح نہ صرف تیار ہے، بلکہ اس کو سبق سکھانے کے لیے بےتاب بھی ہے۔ خاص طور پر طالبان قیدیوں پر تشدد کا بدلہ تو ضرور لیا جائے۔ طالبان اس حوالے سے مکمل مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
طالبان ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ بلیک واٹر کی تعیناتی سے افغانستان کے مسئلے کا حل نہ صرف ناممکن ہے بلکہ امریکہ کو اب مزید خسارے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ افغانستان کے مسئلے کا سیدھا سادہ حل امریکی انخلا میں ہے۔ امریکہ خفیہ مذاکرات بھی کر رہا ہے اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ طالبان دونوں محاذوں پر امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ افغانستان میں بھی اب طالبان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور اس امر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شمالی افغانستان میں طالبان نے روڈ کی دوبارہ تعمیر، پلوں اور خاص کر بچیوں کے اسکولوں کی تعمیر کے لیے نئے ٹیکس کی شرح کا اعلان کیا ہے، اور بڑے آئل ٹینکروں سے $350 سے لے کر چھوٹی مالدار گاڑیوں تک $70 ٹیکس لگا دیا ہے، اور ان پیسوں پر شمالی افغانستان میں بچیوں کے اسکول، سڑکوں کی دوبارہ تعمیر اور پلوں کی تعمیر کر رہے ہیں۔ امریکہ افغانستان کی موجودہ پالیسی پر نظر ثانی کرے گا، اور قوی امکانات ہیں کہ امریکہ سخت اقدامات اٹھانے کا اعلان کرے گا جو اس کے آخری اقدامات ہوں گے۔ بعض اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ خلیل زاد کی تعیناتی افغانستان میں امریکی پالیسی کو کامیاب بنانے کی آخری کوشش، اور اس میں ناکامی پر فوری اچانک انخلا کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی حکمت عملی سے مایوس ہو چکے، چنانچہ انہوں نے بلیک واٹر کے بانی ایرک پرنس کی اس تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ افغان جنگ کو پرائیویٹ ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا جائے۔ بلیک واٹر کے بانی کے خیال میں امریکی محکمہ دفاع نے جو کچھ مانگا اسے دیا گیا، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ افغانستان میں شدید جانی، مالی و جانی نقصانات کے بدلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کچھ نہیں ملا۔ نتیجہ یہ کہ انہیں اپنے 1.5 لاکھ کے قریب فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلانا پڑا۔ امریکہ کے 14,000 فوجی افغانستان میں موجود ہیں جو کٹ پتلی افغان حکومت کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ملک سے طالبان کو زور توڑنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، جو غزنی سے کابل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کا ملک کے 70 سے 80% علاقوں پر قبضہ ہے۔ اشرف غنی خود اور ان کی حکومت کے ارکان کابل کے صدارتی محل اور صدارتی عمارتوں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتے، جبکہ امریکی فوجیوں کی جانب سے ان کے تحفظ و سلامتی کے زبردست انتظامات کیے جائیں۔ امریکہ کے بعد افغان طالبان بھی اپنے ملک سے جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں۔ تاہم طالبان قیادت کا کہنا ہے کہ جب تک افغانستان پر غیر ملکی فوجی قبضہ جاری رہے گا، جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ طالبان اپنے ملک میں امریکی فوجی دستوں کی موجودگی کو غیر ملکی قبضے کا نام دیتے ہیں اور اس کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ گزشتہ چند دن کے دوران کابل کے ارد گرد طالبان کے حملوں اور دارالحکومت کی جانب ان کی تیزی سے پیش قدمی کے باعث جہاں امریکی تربیت یافتہ کٹ پتلی حکومت کے سرکاری فوجی خوفزدہ ہیں، اس کے ساتھ ہی وہاں موجود امریکی فوجیوں کے حوصلے بھی پست ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ہر صورت میں افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ 17 سال کے قبضہ و تسلط کے بعد امریکہ کو اپنی مکمل شکست اور پسپائی کا داغ قبول نہیں، اس لیے اب بلیک واٹر کی خدمات حاصل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ بلیک واٹر کرائے کے فوجیوں پر مشتمل ایک ایسی خونخوار پرائیویٹ تنظیم ہے جو 1997 میں سابق بحری افسر اور اربوں ڈالر کے مالک ایرس پرنس نے قائم کی تھی۔ مختلف ملکوں خاص طور پر عراق میں دہشت گرد سرگرمیوں سے بدنامی کے بعد اس کا نام پہلے تبدیل کر کے XE کیا گیا، لیکن اب یہ ایکمی کہلاتی ہے۔ ابتدائی طور پر اسے امریکی فوجیوں کے لیے تربیتی سہولتیں اور انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے کچھ ملکوں میں امریکہ کی وحشت اور دہشت قائم رکھنے اور پھیلانے کے لیے استعمال کیا جانے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امریکی انتظامیہ بنی ہوئی ہے، اور نئی حکومت کو بھی امریکی انتظامیہ نے اپنے پیغام میں سابقہ رویوں کو ہی دہرایا ہے۔ امریکی اعلیٰ عہدیدار نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر الزام لگا دیا کہ دہشت گرد گروپ پاکستان کی سرزمین میں موجود ہیں۔ ایک طرف امریکہ نے زور دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے،
یا افغانستان دھکیلے اور دوسری طرف طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کے تعاون کو بھی سراہا جا رہا ہے۔ امریکہ پاکستان پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ یا تو افغان طالبان کو بامقصد مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سخت اقدامات کرے یا پھر انہیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر کے واپس افغانستان جانے پر۔ امریکی عہدیدار نے ایک مرتبہ پھر خطے میں بھارت کے کردار کو بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستانی حکام ان الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران سرحدی علاقوں میں پاکستانی فوج کی کارروائیوں کے بعد ایسے تمام مبینہ ٹھکانے ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن امریکہ پاکستان کے موقف پر اپنی ضد اور ڈوم اور کو ترجیح دیتے ہوئے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی ہر سطح پر کوشش کر۔ اپنی 2 تقاریر میں عمران خان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو برابری کی سطح پر قائم رکھنے کا عندیہ دیا تھا۔ امریکہ پاکستان کو درپیش معاشی دشواریوں کی آڑ میں دباؤ بڑھا کر ماضی کی طرح مطالبات کو منوانے کی کوشش کر سکتا۔ نئی حکومت سے اس بات کی توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے سرِ دست سخت عمل کا مظاہرہ کرے گی، کیونکہ پاکستانی معیشت بہرحال اس وقت امریکی مالیاتی اداروں کے چنگل اور کسی بھی حکومت کے لیے اس وقت سخت اقدامات لینا دشوار گزار فیصلہ ہوگا۔